میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، شامل الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، اور پردے میں بیٹھ کر سن رہی دینی ماں بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑ دیا دین دینے کے بعد، بلکہ حالات میں مدد کرنے والے دو مددگار دیے۔ یہ دو مددگار جن کا آیت میں تذکرہ ہوا، ان میں سے ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے۔ صبر بھی مسلمانوں کا مددگار ہے اور نماز بھی مسلمانوں کی ہمدرد ہے، مددگار ہے، برکت روزگار ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے علماء نے 3 معنی بیان کیے۔
نمبر 1، اللہ نے جن احکام پر چلنے کے لیے فرمایا ہے ان تمام احکام پر عمل درآمد کرنا اور مامورات کو انجام دینا صبر ہے۔ مثال کے طور پر نفس نہیں چاہتا کہ نماز پڑھے، لیکن نماز کے اوپر اس کو لا کر جمانا، قرآن کی تلاوت پر لا کر جمانا، اللہ کے احکام پر لا کر جمانا صبر ہے۔ نمبر 2، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے ان چیزوں کی طرف ہمارا نفس آگے بڑھنا چاہے تو اس کو کنٹرول میں کرنا، مجاہدہ کرنا، اسے روکنا۔ تو مامورات پر چلنا، منہیات سے روکنا، یہ 2 چیزیں صبر میں آتی ہیں۔ مامورات میں سب سے بڑا مامور بہی حکم جو ہے وہ نماز کا حکم ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ماہ رجب چل رہا ہے، اور راجح قول کے مطابق 27 رجب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلا کر جو قیمتی ہدیہ دیا وہ نماز کا ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں وہ تمام زمین پر دی گئی ہیں، لیکن نماز آسمان پر بلا کر دی، اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا تو راستے میں 3 جگہ پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ اور پھر بیت المقدس میں بھی 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ واپسی میں تمام انبیاء کرام کی امامت کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ نماز معمولی عبادت نہیں ہے، جتنی عبادتیں ہیں ان تمام میں عظیم ترین عبادت نماز ہے۔ اس لیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان، ایک میں اقامت کہہ دی جاتی ہے، اور گویا اس کو بتایا جاتا ہے کہ اب تیری اذان اور اقامت ہو گئی، اب خالی صلاۃ جنازہ باقی۔ اتنا ٹائم ہے تیرے پاس زندگی کا، جو کرنا ہے کر لے، اپنی آخرت کی تیاری۔ ہم کو اللہ نے دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور نماز آخرت کی تیاری کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے لینا ہے، لیکن نماز بھی شام کی ہو کہ مانگیں اور مل جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا
کہ نماز یہ حق تعالی شانہ کے ساتھ ہم کلامی کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف ہے المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار کے ساتھ سرگوشی میں لگا ہوا ہے، تکلم کرتا ہے، باتیں کرتا ہے اللہ سے۔ اللہ سے ربط جوڑنا ہو تو اللہ اکبر، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، رابطہ دنیا سے کٹ گیا، اللہ سے جڑ گیا۔ اور موجودہ دور میں ہماری پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے رابطہ جڑا ہے اور رب سے رابطہ کٹا ہوا ہے۔ بڑی بڑی شاندار مسجدیں ہیں، لیکن اس کو آباد کرنے کی فکر اگر نہیں کی گئی تو یہ مسجدیں قیامت کے دن شکایت کریں گی۔ وہ قرآن جو پڑھنے کے لیے اتارا گیا ہے، اگر نہ پڑھا گیا تو کل آخرت میں اللہ کے حضور میں یہ شکایت کرے گا، اور رسول بھی شکایت کریں گے کہ میں قرآن دے کے آیا تھا، امت نے نہیں پڑھا۔ ماں بہنیں غور سے سنیں، حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی، ماں بہنیں نمازیں نہیں پڑھتی، وہ گھر بے رونق ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے، روزی آتی ہے چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور لوگ گھر کے حیران رہتے ہیں۔ اس لیے فرائض جو ہیں وہ مسجد میں ادا کرنے کا حکم فرمایا کہ مسجدیں اس لیے بنی ہیں کہ یہاں 5 وقتہ فرض نمازیں ادا کریں۔ معذور چاہے تو گھر پر پڑھ سکتا ہے، لیکن کیسا معذور؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بخار اس قدر شدید تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمی اٹھا کر مسجد لے گئے، اور پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے، اٹھا بھی نہیں پا رہے تھے حضور، اور پھر بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھی۔ اس حد تک کی بیماری میں جماعت کی نماز کو نہ چھوڑا جائے۔ ہم لوگ نماز میں بہت غافل ہیں، اذانیں ہوتی ہے، ہم گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور اللہ کا منادی ہمیں کامیابی کی طرف بلاتا ہے، اور ہم کامیابی کے لیے ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا منادی کہتا ہے نماز پڑھ لو، اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی۔ واقعات ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، دریائی کشتی ٹوٹ گئی، ایک جنگل میں اترے۔ جنگل میں اترنے کے بعد ایک شیر سامنے آ گیا۔ صحابہ بڑے نمازی اور بڑے دیندار اور بڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے اور عاشق اور نمازوں کے دیوانے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی ہیں، یہ بکریاں چرایا کرتے تھے جنگل کے اندر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہنا، اقامت کہنا،
اور پھر جنگل ہی کے اندر نماز پڑھ لینا. نماز جانی نہیں چاہیے، نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے. نماز قیمتی سرمایہ ہے، دولت ہے، نعمت ہے. اور تمہاری اذان کی آواز جہاں جہاں تک جائے گی وہ تمام چیزیں قیامت کے دن تمہارے لیے گواہ بنے گی. شیر سامنے آ گیا، صحابہ گھبرائے کہ اب کیا ہوگا، یہ حملہ کرے گا. تو حضرت سفینہ نے اس کو خطاب کیا. جب آدمی اللہ کی ماننے والا بن جاتا ہے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کی پابند ہو جاتی ہے، اس کی مطیع اور فرما بردار ہو جاتی ہے. آج حالات بالکل ہمارے فیور میں نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی میں ہم نماز کی فیور نہیں کر رہے ہیں اور عبادت صحیح طور سے ادا نہیں کر رہے ہیں اور اللہ کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں. ہارون رشید کے ایک صاحبزادے تھے، وہ بڑے دیندار تھے، ٹھاٹ باٹ کچھ نہیں، سادگی کے ساتھ کبھی کبھی دربار میں آ جاتے تھے، چلے جاتے تھے. ان کو درباروں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. وہ تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کے عادی تھے. اپنے آپ کو علماء سے جوڑو اور علماء کے پاس بیٹھو اور ان کی باتیں سنو اور اس پر عمل کرو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جگہ آگ لگی. لوگوں نے آ کے شکایت کی، کہا میری چادر لے جاؤ اور آگ کو دکھا دو اور کہو کہ یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے غلام عمر کی چادر ہے. خبردار جو آگے بڑھی، آگ جہاں تھی وہیں رک گئی، صرف حضرت عمر کی چادر پر. اور پہاڑ ہل رہا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اوپر نبی ہیں اور صدیق ہیں اور شہید ہیں، تھم جا. پہاڑ تھم گیا. جب اللہ کے احکام پر زندگی گزرتی ہے دنیا کی ہر چیز ہماری تابع دار بن جاتی. ہارون رشید نے کہا آپ ایسے سادہ کپڑے پہنتے ہیں دوسرے بیٹوں کی طرح، زیب و زینت. آج کل تو زیب و زینت کا زمانہ ہے بھائی، لوگ زبردست ڈریسز پہنتے ہیں، ماں بہنوں میں تو اس میں بہت زیادہ رواج. لیکن ایسا لباس جو ننگا پن اور عریانیت کو جنم دے رہا ہو، ایسے لباس سے خواتین کو پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ مسلمان عورت لباس پہنتی ہے جسم چھپانے کے لیے، دنیا کی عورتیں لباس پہنتی ہے جسم دکھانے کے لیے. یہی بے حجابی اور بے پردگی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں اور ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں. پہلا پردہ تو یہی ہے کہ گھر سے ماں بہنیں نکلے ہی نہیں بلا ضرورت. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اپنے گھروں میں چپک کر اور چھپ کر بیٹھی رہو. تمہارا گھر تمہاری عزت کی، ناموس کی حفاظت کا سب سے بہترین مقام ہے.
اور فرمایا اگر نکلنے کی ضرورت پڑے تو پردوں کے ساتھ نکلو، برقعوں کے ساتھ نکلو، حجاب کے ساتھ نکلو، اور راستے کے کنارے سے نکلو، اور خوشبوئیں نہ لگاؤ اڑنے والی۔ عورت کی خوشبو میں رنگ زیادہ ہوگا، اسمیل کم ہوگی۔ مردوں کی خوشبو میں رنگ نہیں ہوگا لیکن خوشبو زیادہ ہوگی، کیونکہ وہاں فتنے کا خطرہ ہے، یہاں فتنے کا خوف نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نماز کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزی کے دروازہ کھولنے والی عبادت اس کو قرار دیا ہے۔ دیکھیے ارشاد ربانی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی آپ بھی نماز پر کاربند رہیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جو نماز کے انتہائی پابند ہیں ان کو بھی نماز کا حکم دیجئے۔ روزی کی پرواہ مت کیجئے، روزی کی ذمہ داری میری ہے، عبادت کی ذمہ داری تیری ہے۔ تم عبادت کرو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، خزانے لٹانا اور دینا نماز کے ذریعے سے میں کروں گا۔ اور دنیا میں بے حیائی ختم کرنا ہے تو بے حیائی ختم کرنے کا بہترین راستہ نماز ہے۔ اس کو بھی اللہ نے دلیل کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر فرمایا، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے اور کھلم کھلا برائیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ اگر ہماری ماں بہنیں گھروں میں نماز پڑھنے والی بن جائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والی بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت کی، ان کے ایمان کی، ان کے ناموس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سرکار نے احادیث میں بیان فرمایا۔ تو حضرت سفینہ نے کہا کہ اے شیر، اے ابو الحارث، یاد رکھ اگر تو جنگل کا شیر ہے اور درندہ ہے اور بڑا جانور ہے تو ہم تجھ سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم حضور کے متوالے اور نمازوں کے عاشق ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے غلام ہیں، خبردار تو نے جو ہمیں چھیڑا ہے۔ سفینہ کہتے ہیں شیر دھکے دینے لگا اور راستے بتانے لگا، یہاں تک کہ دم ہلاتا ہوا جس راستے تک ہمیں جانا تھا وہاں تک چھوڑنے کے لیے وہ شیر آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ جیسے حضرت مولانا امیر الرشید صاحب وقت سے پہلے تشریف لاتے تھے، اور مجھے حضرت مولانا نے بتایا روزانہ رات کو تہجد میں 6 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ ایسے نیک لوگ موجودہ دور میں تلاش کرنا مشکل ہے۔ ہم سے 5 نمازیں ادا نہیں ہوتی اور حضرت تہجد کے اندر 6 پارے پڑھتے تھے۔ ہمارے شیخ تھے وہ تو ایک رات میں 15 پارے تہجد میں کھڑے رہ کر پڑھتے تھے، اور رمضان المبارک میں کبھی 20 پارے جو ہے تلاوت فرما لیتے تھے۔ ایک صحابی نے نماز پڑھی، جیسی ان کو آتی تھی، دیہاتی تھے، آئے نماز پڑھی ایک کونے میں، پھر حضور سے ملاقات کی۔
حضور دیکھ رہے تھے ان کی نماز کو. فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، یہ جو تم نے نماز پڑھی اس کو نماز نہیں کہتے. صلی فإنک لم تصلی، نماز کیسی پڑھنی ہے ہم کو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر بتایا اور ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. اور حضور کی نماز انتہائی خضوع والی، انتہائی خشوع والی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے ہیں. اور جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. کامیابی کی تلاش کے لیے صبح سے ہم لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، کامیابی ہے کہاں، ہم تلاش کہاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. خشوع جو ہے وہ جسم کے اندر ظاہر ہوتا ہے اور خضوع جو ہے وہ قلب کے اندر آتا ہے. جب قلب اللہ کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہوگا تو جسم بھی بالکل ساکت اور صامت اور بے حرکت ہو جائے گا. سفیان ثوری اپنی چھت پر نماز پڑھتے تھے تو ان کا پڑوسی کہتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی لکڑی گاڑ دی ہے، ذرا بھی حرکت نہیں کرتے. نماز ایسی زبردست طریقے پر ادا کرنا چاہیے. صحابی کو 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا اور چوتھی مرتبہ میں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے وہ نماز کو سکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی کو سکھایا. آج جن حضرات کو نمازیں آ رہی ہیں وہ ان حضرات کو جن کو نمازیں برابر پڑھنا نہیں آتی ان کو سکھائیں اور ان کو آمادہ کریں اور تیار کریں، اور یہ فکر نہ کریں کہ زیادہ لوگ آئیں گے تو سکھاؤں گا. ایک آدمی کو نماز سکھانا بھی اجر سے اور ثواب سے خالی نہیں ہے. جب تک وہ صحیح نماز پڑھتا رہے گا اس کو اپنی نماز کا ثواب ملے گا، اور جس نے صحیح نماز پڑھنا سکھایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، اور دونوں کے اجر کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. ہارون رشید کے بچے کو ہارون رشید نے سمجھایا کہ ذرا ڈریس بہترین پہنا کرو، دربار میں شان سے آیا کرو. فرمایا دربار بھی عارضی ہیں، آپ بھی عارضی ہیں، آپ کی حکومت بھی عارضی ہے، یہ لباس بھی عارضی ہے، صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، بس اتنا کافی ہے. ہر وقت نیا ڈریس اور اسراف کے ساتھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے ماں بہنیں ڈریس پر حد سے زیادہ خرچ کرتی اور بے پردگی کے ساتھ نکلنے کے نتیجے میں غیروں سے تعلق ہو کر ہماری بچیاں چلی جاتی ہیں. آج ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو گھر میں نمازوں کا پابند بنائیں، انہیں پردے برقعے کا پابند بنائیں، انہیں اللہ کے احکام کا پابند بنائیں. ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو لے کر نماز کے لیے کھڑی رہیں تاکہ بچیاں بھی نماز سیکھ لیں. انہیں برقع پہننا سکھائیں، انہیں باہر نکلنے کے آداب سکھائیں. حجاب بہت ضروری ہے، اور آج کل تو پوری دنیا حجاب کے خلاف ہو رہی ہے. چونکہ یہ قرآن کریم کا حکم ہے حجاب کا اور پردے کا، کیونکہ اس میں عورت کی عزت اور ناموس، اور مرد اس لیے مخالفت کرتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی خواہشیں پورا کرنے کے لیے عورتوں کو ننگی اور بے نقاب دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ سب سے پہلے حکم دیا جا رہا ہے ازواج مطہرات کو، جن کا تقدس اور برات قرآن کریم نے بیان کر دیا، ان کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور حضور کی بیٹیوں کو پردہ کرنے کا، حالانکہ وہ کتنی پاکیزہ ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے رات کے وقت دفنانا اور میری قبر پر چادر ڈال دینا اور نیچے سے میری ناش دینا، تاکہ میری ناش کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ اتنا پردے کا اہتمام اور اتنا خیال پردے کا رکھا گیا ہے۔ تو پہلے ان کو حکم دیا، اس کے بعد پھر نساء المسلمات کو حکم دیا کہ وہ بھی پردے کا اہتمام کریں اور بغیر پردے کے ہرگز باہر نہ نکلیں۔ طے کر لیجیے آپ کہ بغیر پردے کے نہ ہماری بیٹی نکلے گی، نہ ہماری بہو نکلے گی، نہ ہماری بچی نکلے گی، نہ ہماری بہنیں نکلیں گی، نہ ماں بہنیں، عمر دراز ہونے کے باوجود پردہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ ایک بزرگ کے یہاں 80 سالہ عورت گئی بیعت ہونے کے لیے، اصلاح کے لیے گئی۔ حضرت نے کہا پردہ کھینچ لو بیچ میں۔ پردہ کھینچ لیا گیا اور پردے میں بیٹھی۔ اس نے پردے میں سے سوال کیا کہ حضرت آپ کی عمر 80 سال ہو چکی، میری عمر بھی 80 سال کے قریب ہے، خواہشات کچھ ہے نہیں دونوں طرف، پھر یہ پردے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی بڑھیا، آپ بھی بوڑھے، پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ تو بھی بڑھیا میں بھی بوڑھا، لیکن شریعت جوان ہے۔ شریعت کے احکام ہر ایک کے لیے، چاہے بڑھیا ہو چاہے گڑیا ہو، لہذا ان احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ ہارون رشید نے کہا دیکھ میری طرح تیرے پاس حکومت ہوگی تو تو کیا کرے گا؟ کہا آپ کی حکومت کس پر چلتی ہے؟ ڈنڈے کے زور پر چلتی ہے، تلوار کے زور پر چلتی ہے۔ اس سامنے بیٹھا ہوا ہے کھمبے کے اوپر آپ کے دربار میں کبوتر، اس کو بلا سکتے ہیں آپ؟ جواب دیا کہ کبوتر کو تو نہیں بلا سکتا، کمانڈر کو بلا سکتا ہوں، کمانڈر ان چیف کو بلا سکتا ہوں اور سپاہیوں کو بلا سکتا ہوں، میرے وزیروں کو بلا سکتا ہوں، لیکن یہ کبوتر تھوڑا سمجھتا ہے میری بات کو کہ آئے گا۔ فرمایا یہ بھی سمجھتا ہے، میں بلوا دوں؟ چنانچہ کبوتر کو اشارہ کیا، کبوتر وہاں سے اڑا، پھر اشارہ کیا وہاں جا کر بیٹھ گیا، پھر اشارہ کیا تیسری جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ حیران ہو گئے، ارے بیٹا کبوتر تیرے اشارے ماننے لگا، تیری بات ماننے لگا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا جو اللہ کی مانتا ہے دنیا کی ہر چیز اس کی مانتی ہے۔ اللہ کے احکام کی فرما برداری اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو یہ مسائل جو منڈرا رہے ہیں چاروں طرف سے ہمارے اوپر، سیاسی، اقتصادی، معیشتی، معاشرتی، یہ تمام مسائل کے ختم ہونے کا راستہ اور سربلندیوں کا راز اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے اندر رکھا ہے، اور دین کا بڑا اثاثہ اور سرمایہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی، بہترین حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخرین۔ اگر ترقی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑ لو، یعنی گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ تلاوت بڑی چیز۔ جنوبی افریقہ میں ایک عالم گئے تھے،
وہاں کے قبرستان کے اندر سے آ رہے تھے تو ایک جگہ قبر کے اندر آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے. انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جو اندر قبر میں ہے شاید اس کو عذاب ہو رہا ہوگا. وہ کنارے پر کھڑے ہو گئے. اس کا علاج کیا جائے؟ یہ پانی سے بجھنے والی آگ نہیں ہے. کیا علاج کیا جائے اس کا؟ انہوں نے ایک کونے پر کھڑے رہ کر ایصال ثواب کے لیے، بھئی دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اس کے چلے جانے کے بعد اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن چند لوگوں کے اعمال نامے کھلے رہتے ہیں. حضرت مولانا امین الرشید صاحب نے مدرسے میں 100 فارغین تیار کیے، وہ پورے عالم میں کام کر رہے ہیں، تو حضرت کا اعمال نامہ کھلا ہوا ہے. کام وہ کرتے ہیں اور ان کے کھاتے کے اندر اجر اور ثواب برابر لکھا جا رہا ہے. اور فرمایا کہ ایصال ثواب کا کوئی کام کیا، اتنا بڑا مدرسہ اور کئی مساجد حضرت نے بنوائی، کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. 9 سال تک جو ہے اہتمام کی ذمہ داریوں کو سنبھالا اور مدرسے کو ترقی دے کر دورے تک پہنچایا، بخاری شریف کی تعلیم تک پہنچایا، اور اخیر تک حضرت مولانا نے بھی بتایا ایک ایک چیز کا حساب اور ایک ایک پائی کا حساب صاف کر کے دنیا سے گئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. فرمایا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا سے چلے جانے کے بعد ایصال ثواب کا انتظام اس نے کیا. کوئی مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، قرآن تقسیم کیے، علم دیا، نیک اولاد چھوڑی ہے حضرت نے. بیٹی بھی بڑی فرما بردار چھوڑی حضرت نے، اولاد بڑی نیک چھوڑی. انہوں نے خدمت کی حضرت کی بھی، اور دعائیں لی ماں کی بھی اور ابا جان کی بھی. یہ سب حضرت کا سرمایہ ہے جو حضرت کے چلے جانے کے بعد حضرت کے کام آنے والا ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفور و مرحوم فرمائے، اور ان کے لیے قرآن پاک پڑھ پڑھ کر خوب اس کا ثواب اور اجر حضرت کو پہنچائیں. اب یہ کام آنے والی چیز ہے، اب مال و دولت کام آنے کی چیز نہیں ہے. حضرت بڑی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اندر رکھی تھی. جیسا نام تھا ان کا امین، اسی طرح مدرسے کے سلسلے میں اور معاملات کے سلسلے میں انتہائی طور پر امانت داری کا ثبوت دیا ہے. طلباء کی فکر فرمائی ہے، اساتذہ سے محبت فرمائی ہے، ان کے خرچ کا خیال رکھا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، اور علماء سے انتہائی طور پر ہمدردی کا معاملہ فرماتے تھے. اساتذہ کے ساتھ، طلباء کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرماتے تھے. بڑی پابندی کے ساتھ مدرسے کے اندر ہمیشہ حاضر رہتے تھے. اہتمام کو بڑی پابندی کے ساتھ سنبھالا تھا. بڑی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. میں پورٹ شیفٹن میں جہاں میں نے حضرت کے صاحبزادے سے پوچھا حضرت نے کتنا وقت گزارا، 33 سال جنوبی افریقہ میں ڈربن سے آگے پورٹ شیفٹن ایک جگہ ہے، وہاں حضرت نے جامع مسجد میں امامت فرمائی، اور میں وہاں بھی حضرت کا مہمان رہا اور وہاں بھی میں نے کھایا، اور حضرت نے وہاں بھی میرے بیان کروائے. اور یہاں آنے کے بعد بھی موقع بموقع جو ہے مجھے یاد فرماتے تھے اور محبت کا معاملہ فرماتے تھے. حالانکہ ان کے سامنے تو میں بچہ ہوں، چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی شفقتوں کا معاملہ، یہ بڑوں کا طریقہ ہوتا ہے. اب وہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، یہ کنارے پر کھڑے ہو گئے، اور کنارے پر کھڑے ہو کر سوچا کہ اب کیسے یہ آگ میں تو بجھا سکتا نہیں ہوں، کوئی میں فائر انجن والوں کو نہیں بلا سکتا ہوں، تو کیا کروں؟ وہ حافظ قرآن تھے، انہوں نے کنارے پر کھڑے ہو کر یاسین شریف پڑھنا شروع کر دیا.
اب جیسے جیسے وہ یاسین شریف جو ہے پڑھتے جاتے تھے، شعلے مدھم پڑھتے جاتے تھے، جب یاسین شریف ختم ہو گئی تو وہ آگ بھی ختم ہو گئی۔ اللہ نے کیسا قرآن کریم ہم کو دیا ہے کہ سکرات میں پڑھا جائے تو سکرات کی سختیاں آسان ہوتی ہیں یاسین شریف کے پڑھنے سے، اور عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے اور کمی ہوتی ہے اس کی تلاوت کی برکت سے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نماز اتنی زبردست اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، جو کائناتوں کا رب ہے، مسلمانوں کا بھی رب ہے، غیروں کا بھی رب ہے، اپنوں کا بھی ہے، پرایوں کا بھی ہے، یکجائی کا بھی ہے، ہر جائی کا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر لی۔ آگے کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ آگے کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثناخوانی کی تعریف کر دی۔ آگے پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہاتھ پھیلانا ہوگا تو کسی غیر کے دروازے پر نہیں پھیلائیں گے، تیرے دروازے پر ہاتھ پھیلائیں گے، سجدہ بھی تیرے سامنے ہی کریں گے، مانگیں گے تو تجھی سے مانگیں گے، اس لیے کہ تیرا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ قیامت تو خرچ کرتا رہے، لیکن ایک سوئی کے ناکے کے برابر کمی اس میں واقع ہونے والی نہیں، اتنا بڑا خزانہ کسی امیر کے پاس نہیں۔ دنیا کے خزانے والے دنیا میں دیتے ہیں اور خزانہ ختم ہو جاتا ہے، اور میرے پروردگار کا عالم یہ جب کہ خزانوں کو لاک لگا کر جانے والے چلے جاتے ہیں، میرا پروردگار اعلان فرماتے ہیں میرا دروازہ کھلا ہے، رات کو آؤ مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سمائے دنیا پر رات کے پچھلے حصے میں نزول فرماتے ہیں حق تعالی شانہ، اور فرماتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، حل من مسترزق، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی دے دوں۔ تو تہجد کے وقت روزی تقسیم ہوتی ہے، فجر کے وقت نماز میں روزی تقسیم ہوتی ہے، برکتیں دیتے ہیں اللہ، اس وقت ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، غافل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ مؤذن کہہ چکا ہے کہ یہ سونے کے مقابلے میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نوم یعنی نیند کا آنا، چھوڑو اسے، لات مارو، بستر کو پٹک دو، آ جاؤ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ۔ اندھیروں میں اللہ کے گھر کی طرف چلنے والوں کو حدیث میں فرمایا نور تام کی بشارت دیجئے روز قیامت۔ تو نماز اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک تو یہ ہے، صبر کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی حالات سے اگر کسی کو دوچار کر دے، دنیا میں حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، الجھنیں آتی ہیں، غموم اور ہموم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، خوشیاں کم آتی ہیں، غم زیادہ آتے ہیں۔ جب غم کی کوئی بات آ جائے، پریشانی کی کوئی بات آ جائے، تو
آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے. جیسے حضرت چلے گئے، ہم لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہوئے ہم نے کیا کہا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے اللہ وہ تیری ملکیت تھی، تو نے لے لی، ایک دن ہم کو بھی تیرے دربار میں حاضر ہونے والا ہے. ہم تو ان کو واپس بلا نہیں سکتے، البتہ ہم کو جا کے قبرستان میں لیٹنا ہے، یہ زندگی ختم ہونی ہے. روزانہ ہمارا جو قدم اٹھتا ہے ہمیں موت کی طرف اور قبر کی طرف لے جا رہا ہے. قرآن نے اعلان کیا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تیرا جو بھی قدم اٹھ رہا ہے تجھے قبر کی طرف لے جا رہا ہے اور تجھے موت کی طرف لے جا رہا ہے. یہ بات چاہے تجھے ماننے میں اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ حقیقت حال ہے جس کو قرآن کریم نے حقیقتاً بیان فرمایا. تیسرا درجہ صبر کا ہے، وہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے. حدیث شریف میں ایک واقعہ نقل کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے قریب سے گزر رہے، اور وہاں ایک عورت قبر پر کھڑی ہو کر، عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے، لیکن وہ عورت قبر پر کھڑی تھی. اور میلے ٹھیلوں کے اندر عورتوں کا جانا اور مزاروں پر عرس کے موقع پر جانا یہ تو بالکل منع ہے. اور عام حالات میں بھی خواتین کو حضور نے قبرستان جانے سے منع فرمایا. لیکن وہ عورت کھڑی تھی، بیچاری کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اپنے بیٹے پر رو رہی تھی. جوان بیٹا انتقال کر گیا تھا تو قبر پر رو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کی تلقین کی. نبی جو ہوتا ہے نا، اس کی ایک شان ہوتی ہے، نبی کوئی غلط بات پر خاموش نہیں رہ سکتا. یا وہ ہاتھ سے روکے گا یا زبان سے روکے گا. یہ نبی کی شان ہے، اس کے خلاف نبی نہیں کر سکتا. نبی کے سامنے ایک غلط کام ہو رہا اور جیسے ہم لوگ غلط کام ہوتا ہے اور چپ کے بیٹھے رہتے ہیں، نبی ایسا نہیں کرتا. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. مروان ایک حاکم تھا، وہ عید کے دن جو ہے منبر کے اوپر چڑھا اور نماز پڑھانے سے پہلے خطبہ دینے لگا تو صحابی نے اس کا کرتا پکڑ کر اس کو وہاں سے کھینچا کہ بھئی جو ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روک. حضور نے زبان سے اس عورت کو جو رو رہی تھی زار و قطار، بھئی رو سکتے ہیں کہ نہیں؟ کسی قریب عزیز کے رشتہ دار کے انتقال پر بیٹا مر گیا، بیوی چلی گئی اور باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، تو کیا آنکھوں سے آنسو نہیں بہا سکتے؟ آنکھوں سے آنسو بہا سکتے ہیں، لیکن زبان پر حرف شکایت اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں لا سکتے. اس کے لیے بس وہی جملہ کہنا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کہنا ہے. حضور نے اس کو تلقین کی، اسبری، صبر سے کام لے. دیکھیے معلوم ہوا ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ آقا نامدار اس خاتون سے کہہ رہے ہیں صبر سے. لیکن وہ جانتی نہیں تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس بنا پر اس نے کہا جو غم کا پہاڑ میرے اوپر ٹوٹا ہے تم کیا جانو؟ حضور نے فرمایا تیری مرضی کی بات ہے، لیکن تو رو رہی ہے، صبر کی تلقین کرنا میرا کام تھا، وہ میں نے کر دیا.
اب تو جانے تیرا کام جانے۔ حضور گھر کی طرف روانہ ہو گئے، کسی نے اس کو پکڑ کر کہا یہ کیا بے ادبی کر دی تو نے، نبی کو ایسا جواب دے دی، نبی کو ایسا جواب دیا۔ یہ یہاں سے فارغ ہوئی اور سیدھی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور معافی تلافی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ حضور میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس بنا پر میری زبان سے یہ بے ادبی کے جملے نکل گئے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضور نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا، اس پر کوئی ری ایکشن حضور نے نہیں دیا، بلکہ یوں فرمایا ان الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو جب ہوتا ہے کہ صدمے کا پہلا وہلا دل کو جھٹکا دے گیا، اسی وقت آدمی سنبھل گیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا، چاہے آنکھوں سے آنسو بہتے رہے لیکن زبان پر ایک حرف شکوہ و شکایت نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اپنے یہاں بلا لیا، وقت موعود پر آدمی دنیا سے جاتا ہے، حضرت بھی وقت پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور موت کے اندر جیت گئے، کوئی تکلیف نہیں، کسی کے محتاج نہیں ہوئے، کسی کو پریشان نہیں کیا، وضو بنا کر باوضو بیٹھے تھے اور نماز کے منتظر تھے اور کرسی پر بیٹھے بیٹھے دنیا سے تشریف لے گئے۔ بعض زندگیاں قابل رشک ہوتی ہیں، بعض موتیں قابل رشک ہوتی ہیں، حضرت کی پوری زندگی بھی قابل رشک تھی اور موت بھی قابل رشک رہی۔ اللہ تعالی حضرت کے جانے کا جو صدمہ ہے ہم کو اس کی سہار کی توفیق عطا فرمائے، برداشت کرنے کی ہمت تمام رشتہ داروں کو عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، حضرت مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں بہترین سے بہترین مرتبہ اور مقام حضرت کو عطا فرمائے، اور جو کارہائے جلیلہ اور خیر کے زبردست کام جو انہوں نے علمی اور دینی کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا انہیں آخرت میں بھرپور صلہ عطا فرمائے۔ انہی گزارشات پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اب جیسے مولانا نے حکم فرمایا کہ چند منٹوں کے لیے مراقبہ کریں گے اور چند منٹوں کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے وہ ذرا جہر سے یعنی زور سے کیا جائے گا، ماں بہنیں اگر سن رہی ہوں تو وہ آہستہ کریں، اور یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں وہ ذرا بلند آواز سے پڑھیں تاکہ ہمارے دلوں کا غبار جو ہے وہ چھٹ جائے، اور یہ دل کی انگیٹھی جو ٹھنڈی ہو گئی ہے ایک بار اللہ کی یادوں سے گرم ہو جائے، تو اس کی تھوڑی دیر کے لیے فکر کرنی ہے۔ اس کے بعد مراقبہ کریں گے 2 منٹ کے لیے، زیادہ نہیں کروں گا۔ مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ تعالیٰ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ ہم لوگ دکان پر جیسے گھراک کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، یا اللہ کے گھر میں ہم اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھیں گے، اور جب رحمت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے۔ جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، جو طالب نہیں ہے اللہ اس کو محروم رکھتا ہے۔ تو اب سے تھوڑی دیر تک ہم ذکر کرتے ہیں، ایک شعر کے ساتھ یہ ذکر شروع کرتے ہیں، اور پھر بعد میں محمد الرسول اللہ جب میں پڑھوں گا تو یہ ذکر ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی آواز کے ساتھ میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر خاموش ہو جاؤں گا، پھر آپ لگاتار پڑھتے رہیں گے جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہا جائے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہنا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں،
اب تو رنگ بس دم آخر ورد زبائے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. مراقبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انتظار میں دھیان سے بیٹھ جانے کا نام ہے. آنکھیں بند کر لیں اور جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، اور صرف ایک تصور دل کے اندر اور ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے، اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. دل سے اللہ اللہ کہلوائیے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. اے غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے.
دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے، تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے، تو روزیں رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ روزانہ یہ مراقبہ کسی بھی وقت چند لمحوں کے لیے ضرور کرنا چاہیے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اب دعا کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، حضرت مولانا مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرما، جنت میں اور اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ قبر کو نور سے روشن فرما، اے الہ العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ اللہ لغزشوں سے درگزر فرما، اور ان کے جو کارہائے جلیلہ ہیں ان کا بہترین صلہ ان کو آخرت میں اپنے شایان شان عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر دائم قائم فرما۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، مسجد کا آباد کرنے والا بنا دے، ماں بہنوں کو گھروں میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، برقعے کا پردے کا پابند بنا دے، حجاب کا پابند بنا دے۔ اللہ ہمارے عقیدوں کی جڑوں کو مضبوط فرما دے، اعمال صالحہ نصیب فرما، اخلاق عالیہ عطا فرما، اخلاص والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ذکر کرنے والا بنا، تلاوت قرآن کریم گھر میں کثرت سے کرنے والا بنا۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصافحے کی زحمت نہ فرما۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل